نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سبحان الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے، اس کے خصوصی کرم اور اس کی خصوصی عنایت سے آج ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آج ہم نماز جمعہ ادا کریں گے. اور جو کنڈیشنیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ اپنا مسلح لے کے آتے ہیں یا آپ ماسک پہن کے رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، احتیاط اتنی ہو وہ اچھی ہے. لیکن سب خدا کا شکر ادا کریں، اللہ نے آج ہم کو اگزیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو نماز پڑھنے کا سکھایا تھا اس کے مطابق آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان سنا تھا کہ اس مہینے کے ذی الحج شریف کے عید الاضحیٰ کے مہینے کے جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں، پہلے 10 راتیں، پہلے 10 دن، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو عبادات ہیں، جو ذکر فکر ہے، جو تسبیح و تحلیل ہے، جو عبادت ہے، صدقات و خیرات ہے، امور خیر ہے، اللہ کو باقی دنوں کے مقابلہ کے اندر سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ آپ نے بیان سنا تھا. ایک دو حدیث اسی سبجیکٹ پہ، اور پھر آج میں خصوصاً یوم عرفہ وہ یوم، وہ ڈیز ہے، وہ دن ہے جس دن میدان عرفات کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر عشاق الہی جو ہے، حج کا سب سے جو بڑا فریضہ ہے وہ میدان عرفات کے اندر پہلا فرض ادا کیا جاتا ہے. آج میں آپ کو یوم عرفہ کے متعلق عرض کروں گا اور یوم عرفہ کے روزے کا آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی ایام تشریق کی جو تکبیرات ہیں ان کے متعلق آپ بتاؤں گا. اگر میں بھول جاؤں تو مجھے ضرور بتانا، یہ بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ آج گفتگو ہوگی، اور انتہائی محبت و الفت کے ساتھ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا پیغام سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں نے برکت کے لیے جو آیا کریمہ پڑھی ہے یوم عرفہ کی نسبت سے، کیونکہ اس کے اندر ذکر ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، حدیث بیان کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو حج کے دن ہے نا، جب تم حج پہ جاتے ہو نا، تو اگر تم تجارت کرو، ساتھ ساتھ حج کرو، ساتھ ساتھ تم بزنس بھی کرو، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر حج کے فرائض میں، حج کے مناسک میں کوئی فرق آئے تو پھر یہ تجارت نہ کریں، لیکن اللہ کریم اجازت عطا فرما ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں جو دین ملا ہے وہ دین یسر ہے، ایزی دین ہے، یعنی مشکل دین نہیں ہے۔ مشکل تو ان کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر روگ، کچھ بیماری ہو۔ الحمدللہ کسی مومن کے دل کے اندر بیماری نہیں ہے، سب کے دل جو ہے، یعنی 9 ذی الحج کو 9 ذی الحج میدان عرفات میں 8 تاریخ کو 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ سے جنہوں نے حج کرنا تو وہ سارے کے سارے منا میں چلے جاتے ہیں، اور منا میں رات گزار کے صبح کی نماز کے بعد پھر وہ میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم عرفات میں پہنچ جاؤ اور میدان عرفات میں وقوف کر لو، کیونکہ میدان عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے جو حاجی داخل ہو جائے گا اس کا جو یہ بڑا فرض ہے یہ ادا ہو جائے گا، اور یہ ضروری ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم وقوف عرفہ کر لو، وہاں تم نے 2 نمازیں ملا کے پڑھ لی ہیں، 2 اثر، اور اپنے خیموں کے اندر تم گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، اور اللہ سے یہ پیکٹ کر رہے ہو، یہ عہد اور وعدہ کر رہے ہو کہ اے اللہ ہم اپنی باقی زندگی جو باقی لائف ہے اللہ کریم ہم تیری اطاعت میں، تیرے رسول کی اطاعت میں گزاریں گے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں پھر جب مغرب کی نماز کے بعد وہاں نماز نہیں پڑھنی، میدان عرفات میں نماز نہیں پڑھنی، بغیر نماز پڑھے میدان عرفات سے میدان مزدلفہ میں آنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تم میدان عرفات میں وقوف کر لو اور میرے محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق جب تم عرفات سے میدان مزدلفہ میں آؤ تو پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں پھر تم نے مشعر الحرام جبل قرہ کے پاس جو ہے تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی مزدلفہ پہنچ کے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے معاً بعد کوئکلی اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر فجر کی نماز تک تم نے کیا کرنا؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ سبحان اللہ، یہ حج کیا ہے؟ ذکر الہی کا ایک بہترین نمونہ۔ چلے تو ذکر، جب احرام باندھے تو ذکر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ تو یہ ہم ترانہ اللہ کا ذکر پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب مزدلفہ میں اللہ کا ذکر، منا میں اللہ کا ذکر، عرفات میں اللہ کا ذکر، گویا کہ ذکر الہی کی دھوم مچ جاتی ہے ان دنوں کے اندر، میدان عرفات میں، منا میں اور مزدلفہ کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کما ہداکم،
جس طرح تم کو رب نے ہدایت دی ہے، وہ ہدایت اپنے حبیب علیہ السلام نبی آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین کے تھرو ہم کو یہ دعوت دی ہے، یہ حج کا طریقہ بتایا۔ جو کچھ ہمارے پاس دین اسلام ہے، قرآن کو سرکار نے سمجھا، قرآن کی تفسیر سرکار نے بیان کی، یہ تمام اعمال جو ہے، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ایوری تھنگ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ون بائی ون جو ہے ان کو سکھایا ہے، ہمیں ٹیچ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ فرماتا ہے کما ہداکم، اور جس طرح تمہیں ہدایت دی ہے وہ ہدایت رسول اللہ کے تھرو آئی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ میدان عرفات کے اذکار اور میدان عرفات کے جو اعمال تھے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ ایک حدیث جو ہے عشرہ کے لیے اسی جو ہے عشرہ کے لیے ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اور پھر یوم عرفہ کے متعلق احادیث عرض کرتا ہوں۔ وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر او كما قال عليه السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم اور آرڈر پاس کیا کہ یہ جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں ذی الحج کے، یہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی جاتی ہے، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، وہ باہمی بھائی چارے بردر ہوڈ کی شکل میں ہو، پیار کی شکل ہو، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی شکل ہو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کی شکل میں ہو، لفظ ان یتعبد لہ فیہا، جو بھی تم عبادت اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کرو گے، اللہ کو تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان دنوں کے اندر اس کی عبادت کرو۔ ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یودالو صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان 10 دنوں کا روزہ، یاد رکھیے 10 دنوں کا روزہ نہیں، صرف 9 ڈیٹ کا روزہ ہے۔ 10ویں ذی الحج کو، 10th آف ذی الحج کو روزہ نہیں ہوتا، اس دن جو ہے عید ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ان دنوں کے 9 دنوں کے جو روزے ہیں، جو ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابھی یوم عرفہ کے روزے کے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے۔ آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی جو رات ہے، ان راتوں کا جو قیام ہے، رات کے وقت جو بھی تم عبادت کرو، وہ فرض نماز پڑھو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو، وتر پڑھو، جو بھی عبادت رات کو کرو گے، رات کو تلاوت قرآن کرو، رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھو، تسبیحات پڑھو، ذکر فکر کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان راتوں کے رات کا قیام اور ان راتوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے برابر عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو اور ہم سے لے کے والناس تک ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے سننے والوں تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کا کیا مقام ہے، کیا قدر و منزلت ہے،
کتنی لیلۃ القدر کی ویلیو ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا لیلۃ القدر کا یہ مقام ہے, یہ اس کی ویلیو ہے کہ لیلۃ القدر میں جو تم عبادت کرتے ہو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ کے حساب سے دیکھیں تو 83 ایئرز بنتے ہیں. ایک رات کی عبادت جو ہے 83 ایئرز کے برابر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے رات کو ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن لفظ ہے خیر منہا, اس سے بہتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 1000 مہینے تک نہیں, اپنے فضل سے اللہ چاہے تو ساری زندگی کی جتنی اس کی باتیں ہیں, جتنی اس کی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ اس زندگی سے بھی بڑھ کے لیلۃ القدر کی عبادت کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ثواب عطا فرماتا ہے, فرما سکتا ہے. تو فرمایا یہ جو 10 نائٹس ہیں, فرسٹ 10 نائٹس اس ذی الحج شریف کی, ان کے اندر جو قیام کرے گا, جو رات کو عبادت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, چھوٹی سی, وہ بھی سن لیں, اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. پھر سال کے بعد ممکن ہے میں نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا, آپ میں سے کون اللہ کو پیارا ہوگا. ہمیشہ یہ دعا میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں, یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم اپنی زندگی کی لاسٹ نماز, لاسٹ پڑے, آخری نماز پڑھ کے کلمہ شہادت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. اگر یہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو گیا, اور پھر وہ پنجابی میں کہتا ہے ستری خیرانے. سبحان اللہ. پھر کیا ہے سبحان ستری خیرانے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام یہ بیان سال کے بعد ہوتا ہے. تو سنیں پیاری حدیث, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بعد ہم راوی ہیں. کانا یقال فی ایام العشر بکل یوم الف یوم و یوم عرفات 10,000 یوم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام عشرہ ہیں ان کا ہر ایک دن 1000 دن کے برابر ہے. ان کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہے, یعنی 1000 دن کی عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور وہ یوم عرفہ جو ہے, جو جس دن حج ہوتا ہے 9 ذی الحج, 9th of ذی الحج, اس کے متعلق فرمایا وَيَوْمُ عَرَفَةَ 10,000 یوم. 10,000 سالوں کی عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اے عاشقان رسول, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اور ایک دن ہم اگر روزہ رکھیں, ایک دن اگر ہم نفلی نماز پڑھیں, ایک دن اگر ہم صدقہ و خیرات کریں, یوم عرفہ کے دن رب کتنا کریم ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. محبوب ان کو میرا قرآن سنا دو, رب کریم اپنے بندوں پہ بڑا رؤوف, بڑا رحیم ہے. اپنے حبیب کے علیہ السلام کے متعلق فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محبوب آپ بھی مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے. خدا بھی رؤوف و رحیم, اس کے محبوب بھی رؤوف و رحیم ہے. ہم دو رؤوف و رحیم کے مڈل میں ہیں, ادھر رب کی رحمت, ادھر مصطفیٰ کی رحمت. ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہے, ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہے. جس ویلے رب میری آوے کوئی دل نہیں لگدی ماسا, واتو عزو منتشاؤ واتو دلو منتشاؤ وہوا اس دا پاسا. یا اللہ عزت تیرے ہاتھ میں, ذلت تیرے ہاتھ میں. اللہ ہم تیرے حبیب کا دامن رحمت پکڑ کے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں ذلت سے بچانا, اس دنیا کی ذلت سے بھی بچانا, قبر اور حشر کی ذلت سے بھی بچانا. اللہ اس دنیا میں بھی عزت دینا,
कब्र और हशर में भी इज्जत देना। और याद रखो, अगर उम्मत मुस्लिमा वर्ल्ड वाइज अपने रब के फर्मा बरदार बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और अपना शफी मानकर सरकार के नक्शे कदम पे चलते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अल्लाह की कसम, रब की रहमत, उसकी नुसरत, उसकी हेल्प आएगी। कोई दुनिया की ताकत हमें भी नहीं कर सकती। ये कुरान कहता है, ये फजले अहमद कादरी की बात नहीं है। मेरा रब फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। सुन लो, अगर अल्लाह तुम्हारी नुसरत, तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी मदद फरमाने पे खुदा आ जाए, फला गालिब लकुम, फिर तुमसे कोई गालिब नहीं आ सकता, फिर तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता, फिर तुम्हें कोई आर्डर अमेरिका से नहीं आ सकता। अड्डे दो, हम पाकिस्तान में अफगानिस्तान से जलील और रसवा होके जा रहे हैं। 20 साल तक जालिमों तुमने अफगानों का खून बहाया। आखिर जो सच्चे लोग थे उनकी जिद्दोजहद कामयाब हुई। दुम दबा के अमेरिका वहां से भाग रहा है, भाग गया है, और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता है कि अस अड्डे सानू अड्डे दियो, सानू इत्थे जेड़ा है ना वो जेड़ी साडी सीआई है ना ਉਹਦੇ वास्ते इत्थे सानू कोई जगह दो। वाह इमरान खान, वैसे तो मैं इमरान खान का इतना सपोर्टर और वोटर नहीं हूँ, इसलिए कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ज्यादती हो रही है ना, वो काबिल कबूल नहीं है। ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, याद रखो, ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के आशिकों की जमात है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत की पासदारी के लिए मैदान में है। शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जेलों में बंद है। इमरान खान तुफ है तुम पर, तुमने आशिकान रसूल को जेलों में बंद किया है। जब तुमने 26 हफ्तों का धरना दिया था, तुमने पुलिस को भी मारा था, तुमने क्या कुछ वहां नहीं किया था। वो दहशतगर्दी नहीं थी, वो क्या था? अफसोस, मुसलमानों जागो, सच को सच मानो, हक को हक मानो, ये पार्टीबाजी खत्म कर दो। नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई, छोड़ो इनको। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी है। बोलो, किसकी पार्टी है? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी। सरकार ने खुद फरमाया है, कुरान कहता है, तुम उम्मते वसा हो, लेकिन मैं इमरान तुझे दाद देता हूँ। मुजम्मत इस लिहाज से की और तेरी तारीफ इस लिहाज से की, जब कहा ना कि हमें कुछ दो, डू मोर, उसने कहा नो मोर। अब मोर नहीं होगा, डू मोर नहीं होगा, अब नो मोर होगा। अड्डे नहीं दिए। मेरा कहने का मकसद यह है, बात ये कर रहा था कि हम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सच्चे फर्माबरदार बन जाए तो कोई दुनिया की ताकत हमको बीट नहीं कर सकती। ना वाशिंगटन से कोई आर्डर आ सकता है, न चीन से आर्डर आ सकता है, न मॉस्को से आर्डर आ सकता है। हमें आर्डर मदीनतुर रसूल से आता है। हम उस आर्डर को वे करते हैं, उस पे अमल करते हैं। तो यौम अरफा अल्लाह ताला की जात अक़दस के महबूब फरमाते हैं, जो इस दिन का रोजा रखे या इस दिन इबादत करे, अल्लाह उसको 10,000 दिनों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का बताया हुआ। और जो स्पेशल यौम अरफा का रोजा है, उसके मुतल्लिक सुने। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमिन यौम अरफा क़ाल युकफ्फिरु सनतल माज़ियता वल बाक़िया रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, या रसूलुल्लाह, यौम अरफा के दिन का क्या मकाम, क्या वैल्यू, क्या अहमियत है? यानी 9th ऑफ जिलहज की 9 तारीख का रोजा, ये बड़ा अहम रोजा है। रोजा नफली है, लेकिन सवाब अल्लाह ताला तो इतना दे रहा है जिसका कोई, अभी आप सुन चुके हैं कि कितना सवाब है यौम अरफा का।
جن کی عبادت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیات. سنو، فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک سال جو گزشتہ ہے پاس کا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ایک سال جو فیوچر میں آنا والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ مقام ہے یوم عرفہ کے روزے کا، یہ فضیلت ہے یوم عرفہ کے روزے کی، یہ اہمیت ہے. آج کا ٹاپک یہی تھا. میں جو ٹاپک ہوتا ہے الحمدللہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہوں. بیچ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں ہوتی. یہ جو میں نے عمران کی مذمت کی ہے تو صحیح کی ہے، اگر اس کی تعریف کی ہے تو اس نے اچھا کام کیا تو تعریف کی ہے. ہم جو اچھا کام کریں گے اس کو ویلکم کریں گے، جو برا کام کریں گے ہم اس کو مسترد کریں گے. یہ بھی دین کا پارٹ ہے. کہتے ہیں جی نہیں جی مولوی صاحب صرف نماز ہی سکھاؤ. یاد رکھو یہ دین نہیں ہے. نماز فرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے، لیکن دین حق کو کھلے دل تک کھلے طریقے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں امت مسلمان تک پہنچانا یہ فرض اولین ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. جو مولوی، جو پیر، جو امام اس طرح اس فرض کو ادا نہیں کرتا وہ اپنے فرض سے کوتاہی کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ہاں جی بس جی نہیں جی نہیں جی کیا ہے؟ وہ دین ہے نا. وہ تم بھی مسلمان، یہ تمہارا دینی پیشوا خادم بھی مسلمان، تو پھر مسلمان جو اسلام کی بات کرے پھر نہیں جی کیا ہوا؟ کرنا چاہیے نہیں جی نہیں، پھر کہنا چاہیے جی 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 جی. الحمدللہ یہ آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس منبر پہ بیٹھنے والے کا فرض ہے. آپ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ سچا دین اسلام بیان کریں. کہا امام اب منبر پہ بیٹھنے والے ہمارے امام کی یاد رکھو عزت رسپیکٹ تم پہ فرض ہے. جو امام کی اپنے خطیب کی جو تمہیں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، پیر صاحب بڑے پیر صاحب کی عزت کرو. میں نہیں کہتا ان کی بےعزتی کرو، لیکن ہر پیر سے تمہارا جو 5 وقت کا امام ہے 5 وقت تمہیں رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھاتا ہے اور حضور کے طریقے پہ تمہیں سنت کے مطابق خطبہ دیتا ہے. تمہارا پیر صاحب کے بعد آگے کیا کرتا ہے؟ شرینی دیتا ہے. اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اور جمعے کے دن میں دعا کروں، حافظ جہانگیر صاحب کریں، حافظ نثار صاحب کریں، حافظ شہریار کریں، مولانا خورشید کریں، مولانا حافظ محمد عارف صاحب کریں، تو اللہ کی قسم یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے منبر کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ان کی عزت کرو، ان کی بےعزتی مت کرو. جو کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے، علماء نے بڑا سخت فتویٰ دیا ہے، تو بات سے بات نہیں کر رہی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، ہمیں سچا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے ملا ہے. ہم نے اسی دین کو جو ہے آگے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی آخری حدیث ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. فقالت عائشہ یا غلام اس کے ہی مناسلا ثم قالت وما انت بصائم یا مسروق قال لا انی خاف ان یکون یوم الاضحى. فقالت عائشہ ليس ذلك انما عرفة یوم يعرف الامام ويوم النحر يوم ينحر الامام. وما سمعت یا مسروق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یادلہ بألف یومین. ایک مسروق تابعی ہے، ان سے بہت عزیز حدیثیں مروی ہیں بخاری شریف میں. وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہم سب کی روحانی اماں، ان کے پاس وہ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو انہوں نے آپ نے فرمایا تم کچھ پیو گے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا. فرمایا کیوں؟ کہ مجھے خطرہ ہے کہ آج یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے. آپ نے فرمایا قربانی کا دن نہیں ہے، یوم عرفہ ہے. جس دن امام یوم عرفہ مناتا ہے اس دن تم روزہ رکھو، اور جس دن امام یوم نحر مناتا ہے قربانی کرتا ہے میدان میں، اس دن تم قربانی کرو. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا
کہ اس دن کا روزہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ برادران اسلام، یہ میں نے آپ کو احادیث صحیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچائے ہیں، اور قرآن حکیم کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں آج ہم پہ کرم کیا ہے، ہم کھلے دل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پلیز آپ اگر ہو سکے تو یہ ماسک پہن کے رکھیں، ہو سکے تو اپنے مسلح پہ مسلح ساتھ لے کے آئیں۔ ہم وضو تو میں بھی اکثر جو ہے نا مجاز کبھی ادھر کرتا ہوں، گھر سے کر کے آتا ہوں، آپ بھی گھر سے کرتے ہیں۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو خانہ کھلا ہوگا، آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن اس کرونا بلا سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کرونا کو دور فرمائے۔ اور ایام تشریق کی جو تکبیرات ہیں وہ یہ ہے 9 ذی الحج کی صبح کی فجر کی نماز سے لے کر اور 9 ذی الحج کی 13 تاریخ تک، یعنی 13 ذی الحج تک آپ نے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ہم جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تب بھی بلند آواز سے پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ خواتین اگر کسی مجلس میں ہے جہاں مرد ہیں وہ پست آواز سے پڑھیں، اگر گھر میں اکیلی ہیں یا ان کے محرم ہیں وہاں وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تکبیرات پڑھنی ہے، گویا کہ یہ تکبیرات اس چیز کی یاد ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے جد اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سرکار کا تک بتایا حضرت کو، اس کے مطابق یہ تکبیرات اشاعت پڑھنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ کچھ توسن دعاؤں کے لیے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔